بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اور ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پا پڑھ لو یا سوار ہو کر۔ اور اس صلاۃ الخوف کے طریقہ اور اس کی مختلف صورتوں کے ذکر کا یہ موقع نہیں، اس کا مستقل ایک باب الگ ہے۔ اور یہاں سواری پر نفلی نماز کی ادائیگی کا طریقہ بھی ذکر کر دیں تو مناسب ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب میں جو انس بن سیرین سے مروی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گدھے پر سوار ہو کر نماز ادا کرنے کے واقعہ پر مشتمل حدیث ہے، اس میں ان کے نماز پڑھنے کا تو ذکر آ گیا ہے، لیکن اس کی کیفیت اور طریقہ مذکور نہیں ہوا۔ جبکہ موطا امام مالک میں امام صاحب رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید کے طریق سے جو حدیث روایت کی ہے، اس میں وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے نماز پڑھنے کی کیفیت اور طریقہ بھی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں رأیت انسا وهو یصلی علی حمار، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وهو متوجہا الی غیر القبلہ، اور وہ قبلہ روح ہونے کی بجائے کسی دوسری طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ یرکع ویسجد ایماء من غیر ان یضع جبہتہ علی شیء، وہ اشارے سے رکوع اور سجود کر رہے تھے اور سجدہ کے لیے کسی چیز پر اپنی پیشانی نہیں ٹیکتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سواری کے جانور پر بیٹھا ہوا آدمی امام احمد اور امام ابو ثور رحمہم اللہ کے بقول ایک مرتبہ استحباباً قبلہ روح ہو جائے، یا پھر جمہور کے مسلک کے مطابق جدھر بھی رخ ہو تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کر دے اور ہاتھ باندھ کر پہلے ثنا و فاتحہ اور پھر کوئی دوسری صورت پڑھے اور تکبیر کہہ کر رکوع کرے، جس کے لیے اسے اپنے سر کو معمولی سا نیچے کو جھکا کر محض قیام سے رکوع کا اشارہ کرنا ہوگا، اور پھر رکوع سے اشارے کے ساتھ ہی قوما کے لیے سیدھا ہو جائے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور پھر تکبیر کہے اور اپنے سر کو رکوع کے اشارے کی نسبت تھوڑا زیادہ جھکائے، جو اس بات کا اشارہ ہوگا کہ میں اب سجدہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح مکمل نماز ادا کرے اور جتنی بھی نفلی رکعتیں چاہے پڑھتا جائے اور سلام پھیرتا جائے۔ اور یہ ساری تفصیل تو نفلی نماز کے بارے میں ہے، اور صلاۃ الخوف کے سوا عام حالات میں سواری پر فرض نماز کی ادائیگی ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص عذر و مجبوری کی حالت ہو تو بھی سواری پر بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ روایت حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے سنن ترمذی و دارقطنی، سنن کبریٰ بیہقی، مسند امام احمد اور تاریخ بغداد خطیب میں مروی ہے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسے نسائی کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اس روایت میں وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہى الى مضیق وهو واصحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک تنگ جگہ میں پہنچے، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے زمین گیلی دلدل تھی۔
فحضرت الصلاۃ فامر المؤذن فاذن واقام، نماز کا وقت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم فرمایا، اس نے اذان و اقامت کہی۔ ثم تقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلته فصلى بهم، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ یوم ایماء ویجعل السجود اخفض من الرکوع، آپ نے اشارے سے نماز پڑھی اور سجدوں کے لیے رکوع کی نسبت سر کو ذرا زیادہ جھکا کر اشارہ کیا۔ اس حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی کو کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے یا اس سے ملتے جلتے حالات کا سامنا ہو تو سواری پر فرض نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام احمد اور اسحاق بن راہوے رحمہم اللہ سے روایت بیان کی ہے کہ وہ دونوں کہتے ہیں، اگر سواری سے اتر کر نماز ادا کرنے کے لیے جگہ نہ ہو تو سواری کے جانور پر بھی نماز جائز ہے۔ اور حافظ عراقی رحمہ اللہ نے شرح ترمذی میں امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی یہی قول روایت کیا ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے سواری کے جانور پر نماز کے صحیح ہونے کے لیے بعض شرائط عائد کی ہیں، لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان امور کے سواری پر صحت نماز کے شرط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور حضرت یعلا رضی اللہ عنہ والی حدیث سواری کے جانور پر نماز کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں جو سواری کے جانور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا فرمانے کی نفی کی گئی ہے، وہ حدیث اگرچہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے اور اس کے صحیح ہونے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ذکر ہے کہ نفی کرنے والے صحابی نے اپنے علم کی حد تک نفی کی ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سواری کے جانور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز پڑھنا واقع ہی نہیں ہوا، کیونکہ من علم حجت علی من لا یعلم، جسے کسی بات کا علم ہو گیا وہ اس پر حجت ہے جسے علم نہ ہو سکا۔ اور ایسی صورت میں اکثر صحیحین میں آمدہ بات کو دوسری کتب میں آمدہ بات پر ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہ بات امام شوکانی رحمہ اللہ کے بقول صحیح نہیں بلکہ یہ جمود کا باعث بنتی ہے۔ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے الفاظ یا ان کا نظریہ ہے، جبکہ یہاں ہم یہ وضاحت کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ موصوف کی یہ بات جہاں اہل علم کے لیے قابل توجہ ہے، وہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سواری کے جانور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کے واقعہ پر مشتمل حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث سے بات ثابت نہیں ہوتی کہ واجب العدل ہو۔ اور اس حدیث کے بارے میں خود امام موصوف نے لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، عمر بن رباح متفرد ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اپنے فعل سے یہ ثابت ہے، اور اسے محدث عبدالحق اشبیلی کے الاحکام میں صحیح قرار دیا گیا ہے، اور توزی نے اسے حسن کہا ہے، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور صاحب ارواء الغلیل نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ترمذی اور امام بیہقی رحمہم اللہ کے تنقیدی اقوال نقل کر کے لکھا ہے کہ
کہ اس روایت کی سند میں دو راوی عمر بن عثمان اور عثمان دونوں کے مجہول اور غیر معروف ہونے کی وجہ سے ضعف پایا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صحیحین میں مذکور نفی کو چھوڑ کر مثبت کی بات لی جا سکتی تھی، لیکن اگر وہ صحیح حدیث پر مشتمل ہوتی، جبکہ یہاں تو مثبت کی بات ہی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوئی جو کہ قابل حجت ہو، لہذا نتیجتاً فرض نماز جانور سے اتر کر پڑھنا ہی ضروری اور احوط ہے۔ اور ہم اپنی سابقہ متعدد نشستوں میں یہ بیان کرتے رہے ہیں کہ کن کن اشیاء اور مقامات پر نماز ادا کرنا جائز ہے، اور اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو کفار کی عبادت گاہوں میں سے چاہے کسی بھی غیر مسلم قوم کا معبد کیوں نہ ہو، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں تصویریں یا مجسمے نہ ہوں۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ عبادت کا عیسائیوں کا گرجا ہے یا یہودیوں کا معبد و صومعہ، ہندوؤں کا مندر ہے یا سکھوں کا گردوارہ، مشرکوں کا صنم کدہ یا آتش پرستوں کا آتش کدہ ہے یا کسی اور کی عبادت کا، بس جائے نماز پاک صاف ہونی چاہیے۔ ہاں، ان میں سے اگر کسی معبد میں تصویریں آویزاں ہوں یا بت اور مجسمے پڑے ہوں تو وہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں تعلیقاً اور مصنف عبدالرزاق میں موصولاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ شام میں تشریف لائے تو وہاں کے عیسائیوں میں سے ان کے کسی بڑے آدمی جس کا نام قسطنطین تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعوت کی اور ان کی خدمت میں یوں عرض گزار ہوا، احب ان تجیئنی وتکرمنی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے یہاں قدم رنجا فرمائیں اور میری عزت افزائی کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثیل التی فیہا الصور، ہم تمہارے گرجوں یا کنیسوں یعنی چرچز میں ان مجسموں کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے جن میں تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ تو گویا اس اثر فاروقی کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر ان میں مجسمے اور تصاویر نہ ہوں تو ان میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر سے ہو جاتی ہے جو صحیح بخاری شریف میں تعلیقاً اور الجعدیات للبغوی میں موصولاً مروی ہے۔ اس میں ہے، کان ابن عباس یصلی فی البیعہ الا بیعۃ فیہا التماثیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عیسائیوں کے گرجا میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے سوائے اس گرجا کے جس میں تصویریں ہوتی۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے کچھ مزید الفاظ بھی روایت کیے ہیں جن میں ہے، فَإِن كَانَ فِيهَا تَمَاثِيلٌ خَرَجَ فَصَلَّ فِي الْمَطَرِ، اگر اس میں تصویریں ہوتی تو وہ اس سے باہر نکل کر نماز پڑھتے چاہے باہر بارش ہی کیوں نہ ہو رہی ہوتی۔ ان دونوں آثار سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ ان میں مجسمے اور تصاویر نہ ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام شعبی، اوزائی اور سعید بن عبدالعزیز رحمہم اللہ نے بھی صاف ستھرے گرجا میں نماز کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام مالک رحمہ اللہ
تصویروں کی وجہ سے کنیسہ یا گرجا میں نماز پڑھنے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب المغنی میں چرچ وغیرہ میں نماز کے مطلق جواز پر دو طرح سے استدلال کیا ہے۔ ایک تو صحیح بخاری و مسلم، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں مروی ارشاد نبوی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں اینما ادرکتک الصلاۃ فصلی، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ ایک تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور دوسرے ان کا استدلال فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتیں ادا فرمانے سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں تصاویر بھی تھی، لیکن ان کی یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے اس میں نماز بھی پڑھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک کہ تصاویر مٹا نہ دی گئیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تصویروں والی جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس مسئلہ میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی تحقیق سے زیادہ وزنی لگتی ہے۔ اور یہیں لمحہ بھر کے لیے ہمارے وہ بہن بھائی بطور خاص توجہ فرمائیں جن کے گھروں کے کمروں، انگیٹھیوں، الماریوں، شیلفوں اور میزوں پر اپنوں اور پرایوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ تصویر کی قباحت و شناعت کا اندازہ تو اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو برستی بارش میں نماز پڑھنا گوارا کر لیتے تھے، لیکن اس جگہ نماز نہیں پڑھتے تھے جہاں تصویریں ہوتی۔ لہذا ہمارے ان بہنوں بھائیوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے گرد و پیش تصویریں آویزاں کرنے یا رکھنے کے بڑے رسیا ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ہم اور زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ تصویر سازی اور تصویر آویزی کا موضوع ہم قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کرتے جائیں کہ بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، سنن نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، مسند ابی عوانہ، مسند ابی یعلا، سنن کبریٰ بیہقی اور طبقات ابن سعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ہجرت حبشہ سے واپسی پر حبشہ کے ایک گرجے کا ذکر کیا جس میں تصویریں تھیں، اور یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، ان لوگوں میں اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے اور اس میں تصویریں رکھ دیتے تھے۔ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک پوری مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ 4 مقامات پر لائے ہیں، جن میں سے ایک باب الصلاۃ فی البیعہ یعنی گرجا میں نماز کے بیان میں بھی ہے،
اور صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ مسلمان کو گرجا میں نماز پڑھ کر اس جگہ کو نماز کی ادائیگی سے جانماز کا درجہ نہیں دینا چاہیے، اور اسی بات کا پتہ ہی بعض دیگر احادیث سے بھی لگتا ہے، جن میں سے ایک صحیح بخاری و مسلم، سنن ابی داود، مسند ابی یعلا، مسند امام احمد و ابی عوانہ، مسند سراج اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو غارت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وفات کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یحذر مثل الذی صنعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل کی قباحت پر لوگوں کو تحذیر و تنبیہ کرنا چاہتے تھے۔ اور کتاب تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد میں مؤلف نے اسی معنی و مفہوم کی 14 حدیث نقل کی ہیں، اور ان سب سے اشارہ ملتا ہے کہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہیں عموماً ان کے انبیاء و صالحین کی قبروں پر بنائی گئی ہوتی تھی، اور پھر ان میں تصویریں بھی ہوتی تھیں۔ اگر کسی عبادت گاہ کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ ایسی ہی ہے تو اس میں نماز پڑھنا منع ہوگا، اور اگر کوئی عبادت گاہ ان اشیاء سے مبرہ ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہوگی، جیسا کہ سابق میں ذکر کیے گئے دونوں آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے پتہ چلتا ہے، اور انہیں اسی موقع پر محمول کرنا ہی اولا اور بہتر ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا رجحان بھی جواز کی طرف ہی ہے۔ اور یہ بات تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ غیر مسلم لوگوں کی عبادت گاہوں میں بوقت ضرورت نماز جائز ہے، بشرطے کہ وہ کسی کی قبر پر نہ بنائی گئی ہوں، اور نہ ہی ان میں مجسمے یا تصاویر ہوں، اور یہ آتش کدے، گردوارے، صومعہ و معبد اور گرجا و مندر سبھی کو شامل ہے، جبکہ یہاں آتش پرستوں کے آتش کدے میں جلتی آگ کے سلسلہ میں وضاحت کر دیں کہ اگر وہاں نماز پڑھنے کی نوبت آ ہی جائے تو جا نماز کے لیے ایسی جگہ اختیار کریں جہاں ان کی جلائی ہوئی آگ آپ کے اور قبلہ کے درمیان نہ آنے پائے، کہیں ادھر ادھر رہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے جلتی آگ کی انگیٹھی کو ہٹایا جا سکتا ہو، یا جلتے تنور کو اپنے اور قبلہ کے مابین سے ہٹانا ممکن ہو، اور پھر بھی آگ کی طرف منہ کر کے اسے اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہی نماز پڑھیں، تو اختیار کے باوجود ایسا کرنا اور ایسے ہی نماز ادا کر لینا مکروہ ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں معروف تابعی امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے، انہ کرہ الصلاۃ الی التنور وقال هو بیت نار، کہ وہ تنور کی طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ تنور آتش کدا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ سامنے آگ جل رہی ہو، یا دوسری کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت و پوجا کی جاتی ہو، اور اسے وہاں سے ہٹانا بس میں نہ ہو، اور نہ ہی خود اس جگہ سے ہٹ کر نماز پڑھ سکنے کی گنجائش ہو،
تو ایسے میں جب نمازی دل میں یہ بات رکھ کر نماز شروع کر دے کہ میں اس چیز کی پوجا نہیں بلکہ اپنے معبود حقیقی خالق کے کائنات اور پروردگار عالم کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، آتش برو یا بروئے صنم نہیں ہوں بلکہ میں قبلہ رو ہوں، تو اس صورت میں اس کی نماز بلا کراہت جائز ہوگی اور اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، اور اس چیز کے نمازی کے سامنے اس کے قریب یا اس سے دور ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد بہ اللہ، اور دیگر کتب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی اور پھر فرمایا اوریت النار فلم ارى منظرا کالیوم قط افظع، مجھے آگ دکھلائی گئی اور اتنا بھیانک منظر میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، اور اسی حدیث میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ وہ آگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے عین سامنے لا کر دکھائی گئی تھی، آپ کے دائیں بائیں سے نہیں، جیسا کہ صحابہ کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے رسول رأینا کا تناولت شیئا فی مقامک ثم رأینا کا قعقعتا، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے قیام کے دوران کوئی چیز پکڑی اور پھر پیچھے کو ہٹ آئے تھے، آپ کے اس پیچھے کو ہٹ آنے کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے سے دکھائی گئی تھی۔ ایسے ہی صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ارشاد نبوی کے الفاظ ہیں عرضت علی النار وانا اصلی، میرے سامنے اس وقت آگ پیش کی گئی جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور بخاری شریف کی کتاب التوحید میں اس حدیث کے الفاظ ہیں لقد عرضت علی الجنۃ والنار آنفا فی ارض ھذا الحائط وانا اصلی، ابھی نماز کے دوران اس دیوار کے پاس میرے سامنے جنت اور نار جہنم پیش کی گئیں۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ آگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی اور نماز کے دوران لائی گئی اور آپ کے قریب ہی تھی۔ یہ تمام امور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کو نہ توڑنا ایسے میں نماز کے جواز کی دلیل ہے، خصوصاً جب کہ آگ یا اس جیسی کسی پوجی جانے والی چیز کو ہٹانا اپنے اختیار میں نہ ہو، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، جبکہ بعض احادیث سے اس کی کراہت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں نماز کے جواز کی نوبت تب آئے گی جب وہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ نماز پڑھ سکنا ممکن ہی نہ رہا ہو، اور اگر وہاں سے نکلنا ممکن ہو تو نکل کر کسی مسجد یا کھلی جگہ میں نماز پڑھنا ہی ضروری ہے۔ لہذا وہ مقامات یا عبادت گاہیں جہاں کفر و شرک کیا جا رہا ہو وہاں نماز اور عبادت الہی نہ کی جائے، کیونکہ وہ مقامات نجس ہیں۔ اس بات کا پتہ سورہ توبہ آیت 107 اور 108 میں مذکور مسجد زرار کے واقعہ سے بھی چلتا ہے، کیونکہ وہاں ارشاد الہی ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان میں سے ایسے منافقین بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور عبادت الہی کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں
اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ یا مخفی اڈا بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ اور مزید فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ منافق ضرور قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو برائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور اگلی ہی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، یعنی نماز نہ پڑھنا۔ تو گویا جو معبد غیر اللہ کی عبادت اور اسلامی کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے تعمیر کیا گیا ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یا بالفاظ دیگر جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں اللہ کی عبادت کرنا بھی درست نہیں۔ اور اس بات کی دلیل وہ حدیث بھی بن سکتی ہے جس میں اس مقام پر نظر پوری کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے سے بھی روکا گیا ہے جہاں کبھی اہل جاہلیت غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے رہے ہوں، اگرچہ اب وہ وہاں ایسا نہ بھی کرتے ہوں، جیسا کہ ابو داود میں حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ نظر مان لی کہ یمبو سے آگے بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرے گا، اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو آپ نے پوچھا هل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی عہد جاہلیت میں پوجا کی جاتی رہی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا فہل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا وہاں مشرکین کا کوئی مذہبی تہوار یا میلہ لگتا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوف بنظرک فإنہ لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم، اپنی نظر پوری کر لو، اور اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی ہوتی ہو، اور نہ ہی اس چیز سے متعلقہ نظر پوری کی جائے گی جو چیز کسی آدمی کی ملکیت نہیں ہے۔ اس حدیث اور سابقہ آیات کو صاحب کتاب التوحید باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ میں لائے ہیں کہ جس جگہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں صرف اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور شارح کتاب التوحید شیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ نے لکھا ہے کہ مسجد ضرار سے متعلقہ واقعہ اگرچہ ایک مسجد سے متعلق ہے لیکن اس ممانت کا حکم عام ہے، لہذا وہ مقامات جہاں کفر و شرک ہوتا ہو ان پر بھی یہی حکم لگے گا کہ وہاں عبادت الہی نہ کی جائے کیونکہ وہ مقام نجس ٹھہرا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ اور شرک کے اڈوں کو عبادت کے لیے منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ اس ساری تفصیل سے ایسے مقامات پر نماز کے لیے اختیار اور اضطرار کا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ ہر ممکن احتراز ہی بہتر ہے اور مجبوراً ہو تو پھر جائز ہے۔ اور یہاں اس موضوع سے ملتی جلتی بلکہ اس کی متعلقہ ایک اور بات بھی ذکر کرتے جائیں کہ اگر کوئی جگہ کفار میں سے کسی بھی غیر مسلم قوم کی عبادت گاہ رہی ہو اور وہ کسی وجہ سے متروک ہو جائے اور وہ جگہ کسی بھی طریقہ سے مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے، مثلا فتوحات کے نتیجہ میں مغلوبین فرار ہو گئے ہوں اور ان کی عبادت گاہ متروک ہو گئی ہو،
یا پھر انہوں نے نئی بنا لی اور پرانی متروک ہو گئی اور اس جگہ کو مسلمانوں نے ان سے خرید لیا، جیسا کہ آج کل برطانیہ وغیرہ مغربی ممالک میں بکثرت چرچوں کو خرید کر انہیں مساجد و مدارس اور اسلامی تنظیموں کے دفاتر میں تبدیل کیا گیا ہے۔ مدرسہ سلفیہ، جامع مسجد، ماہنامہ صراط مستقیم اردو اور انگلش میں منتھلی دی اسٹیٹ پاتھ، ان سب کے دفاتر پر مشتمل عظیم عمارت جو برمنگم برطانیہ میں واقع ہے، وہ اس بات کی شاہد عدل ہے، کیونکہ وہ ایک پرانا متروک چرچ تھی جسے خرید کر مسجد و مدرسہ اور دفاتر کی شکل دی گئی ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اسلامی فتوحات کے عہد زرعی میں کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی محرابوں کو بدل کر انہیں مساجد کی شکل دے چکے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث بھی ہے جس میں حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا حاکم یا انہیں وہاں کے لیے اپنا نمائندہ مقرر فرمایا تھا، وہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یجعل مساجد الطائف حیث کان تواغیتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ ان مقامات کو مساجد میں تبدیل کر دیں جہاں پہلے بت خانے تھے اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ امام ابو داود و منذری رحمہم اللہ نے اس حدیث کی سند پر سکوت فرمایا ہے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی سند کے راوی ثقہ ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن ایاز کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں سے شمار کیا ہے، اور ابو حمام بھی ثقہ ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں تو حدیث قوی ہو جاتی ہے، البتہ صحیح سنن ابی داود اور صحیح سنن ابن ماجہ کے مؤلف نے اسے ان دونوں کتابوں سے ساقط کر دیا ہے جس سے اس کے ضعیف ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل اور بعد کے تعامل امت سے اسے تقویت مل جاتی ہے۔ واللہ عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔